السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظر صاحب اعلیٰ کی درخواست ہے کہ آئندہ 10 دن کے لیے بھی درس کا یہی وقت رکھا جائے، تو آج سے جو تبدیلی کا خیال تھا وہ اب نہیں ہوگی۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ نئے عشرہ کا پہلا دن مبارک ہو، اور وبالے کے سال کے دم صلہ سال کا پہلا دن 98 اس کو دم صلہ سال ہے نا، اس کا پہلا دن سب کو مبارک ہو۔ یہی آیت کریمہ سورہ النساء آیت 60 ابھی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ سورہ النساء آیت 60۔ بحر محیط میں یہ شکریہ، بحر محیط میں وہی دلیل چل رہی تھی کہ علی اس آیت کی مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں جو دو دلیلیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ایک یہ کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیا گیا تھا، اور علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام نہ تھے۔ یہ بات جو ہے یہ شیعہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں امام تھے، مگر عقل کے لحاظ سے بہت عمدہ دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ثابت ہوا کہ اس سے مراد امراء ہی ہیں، بشرطے کہ معصیت کا حکم نہ دیں۔ بہت عمدہ رائے ہے جنہوں نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سارے پھر حوالے شیعہ دوبارہ دیے ہوئے سارے یا نئے نئے حوالے ہیں؟ صرف ائمہ مراد ہیں، صرف ہم لوگ مراد ہیں؟ تو سید صافی کا بھی اسی قسم کا حوالہ ہے۔ اس میں صرف ایک نئی بات یہ رکھی ہوئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم میں حضرت امام علی، حسن اور حسین یہ تین ہیں جن کے متعلق یہ حکم نازل ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں شیعوں کی پہلے گزر چکی ہیں، اس نئے درس میں ان کی تکرار کی ضرورت نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہا مانو اللہ اور رسول کا اور اپنے حکام کا۔ اولی الامر منکم کا وہی ترجمہ ہے جو جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے ہمیشہ، اپنے حکام کا۔ الہی خلفاء کی اطاعت و انقیاد و فرمان برداری سیاست و تمدن کا اعلیٰ اور ضروری مسئلہ ہے، بلکہ ان کی فرمان برداری خود الہی فرمان برداری ہے۔ قرآن کریم میں ہے من یطع اللہ والرسول فقد اطاع اللہ، اور فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ و اولی الامر منکم
جہنم والوں کو فرمایا الم یاتکم رسول منکم، کیا رسول دوستیوں میں سے ہوں گے؟ پس منکم سے مراد نوع انسانی ہے۔ یہ تفصیل نظر سے نہیں گزری، اس لیے میں سمجھ نہیں سکا اس مضمون کو۔ کیوں جی، آپ سمجھیں؟ ایک فقرہ بیچ میں سے اٹھا کے رکھ دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم گو تھے، یعنی کم گو ان معنوں میں کہ بہت سے مضامین کا خلاصہ تھوڑے لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے تھے، اور اس پہلو سے آپ کے مطالب کو پانا کچھ دقت طلب تھا، یعنی غور سے بیٹھ کر دیکھنا پڑتا تھا، یا آپ کی مجلس میں وہ بات واضح ہو جایا کرتی تھی خود ہی۔ تو یہ بھی ان فقروں میں سے ایک ایسا فقرہ ہے جس کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ حضرت مسلم موعود نے اس پر ایک سیر بحث حاصل بحث فرمائی ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ حضرت مسلم موعود اپنی بات کو بڑی وضاحت سے خوب کھول کھول کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بعض مسلمان غلطی سے آیت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف مسلمان حکام کے حق میں ہے کہ ان کی اطاعت کی جاوے، لیکن یہ بات غلط ہے اور قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے۔ بے شک اس جگہ لفظ منکم کا پایا جاتا ہے، مگر منکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ہم مذہب ہوں، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ جو تم پر بطور حاکم مقرر ہوں۔ من ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے میں سے رسول نہیں آتے رہے؟ بس یہ دیکھیں کیسا عمدہ استدلال ہے ایک ایسی آیت کا جس کی طرف عام دماغ منتقل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کلام میں یہ آیت پیش نظر ہو۔ الم یاتکم رسل منکم، وہ جو ہے کہ جہنمیوں میں سے رسول، وہ ان معنوں میں ہوگا کہ کیا تم میں سے رسول نہیں آتے رہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ تم کفار میں سے رسول نہیں آتے رہے؟ بنی نوع انسان مراد ہیں اور کفار مراد نہیں ہیں، یعنی مذہب کا اس میں سے کوئی تعلق نہیں منکم والی آیت سے۔ اس آیت میں منکم کے معنی اگر ہم مذہب کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کفار کے ہم مذہب تھے، بس ضروری نہیں کہ منکم کے معنی ہم مذہب کے ہوں، یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس جگہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ حاکم جو تمہارے ملک کے ہوں ان کی اطاعت کرو، یعنی یہ نہیں کہ جو حاکم ہو اس کی اطاعت کرو، یعنی یہ نہیں کہ جو بھی حاکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ اب منکم میں ایک نئی قید حضرت مسلم موعود نے یہ لگا دی ہے کہ حاکم تو ایک عام چیز ہے، دنیا میں ہر جگہ حاکم ہوتے ہیں، تو اگر منکم نہ ہوتا تو یہ مطلب بنتا کہ جہاں بھی کوئی حاکم ہے ہر ایک کی اطاعت کرو، لیکن اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ یہ معنی ہیں من کے کہ جو حاکم تمہارے ملک میں مسلط ہے اس کی اطاعت کرو، لیکن اس میں ایک وسعت بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں جس ملک میں جاتا جائے گا، چلتا منتقل ہوتا رہے گا، وہاں ایک حاکم ملے گا اس کو اور اس کی اطاعت فرض ہو جائے گی۔ اب کل والا مسئلہ جو میں نے چھیڑا تھا، ایک جرمن احمدی نے بڑے جوش سے لکھا تھا کہ مجھے حکم ہو میں تلوار سونت کے نکل جاؤں، ان کو یہ آیت روک رہی ہے، کیونکہ احمدی آج ہجرت کر کے جس ملک میں بھی جائے گا وہاں اولی الامر ہوگا، اور کوئی اولی الامر اپنے سرزمین سے پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یہ آیت ہی اس کا رد ہے اصل۔ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ سوچیں بھی کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے،
کیونکہ قرآن کریم ہمارے دین کی حفاظت فرما رہا ہے، ہمیں ایسی تعلیم دے رہا ہے جس میں کوئی بھی رخنا نہیں۔ آگے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے فیصلہ کر لو، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر حکام کے ساتھ تنازع ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول کے احکام کی طرف اس کو لوٹا دو، اور وہ حکم یہی ہے کہ انسان حکومت وقت کو اس کی غلطی پر آگاہ کر دے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر معاملے کو چھوڑ دے۔ یعنی لوٹانے کا ایک یہ معنی ہے کہ جب تم لوٹاؤ گے تو یہی فیصلہ نظر آئے گا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ ہے، یہی قرآن کریم کو فیصلہ ہے کہ اگر حاکم وقت ظالم ہو تو تمہارا جہاد صرف اتنا ہے کہ اس کے ظلم کے باوجود اٹھ کے اس سے اختلاف رائے کا اظہار کر دو، اور پھر معاملے کو اس پر چھوڑ دو۔ پھر اس کا سر اگر کھجور کے برابر، ایک کشمش کے برابر بھی ہو اور غلام ہو، پہلے حدیث آ چکی ہے، پھر بھی اطاعت کرو اس کی۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر اس معاملے کو چھوڑ دو، وہ خود فیصلہ کرے گا اور ظالم کو اس کے کردار کی سزا دے گا۔ غیر مذہب کے اولی الامر کا ثبوت قرآن کریم سے، یہ پہلے بھی یہی تھا مگر مزید عنوان بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حاکم خواہ کسی مذہب کا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ بھی پہلے درسوں میں چونکہ گزر چکا ہے، بہت تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ سوال جواب کی مجالس میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت یوسف کا کردار فرعون کے زمانے میں ایسا تھا جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ دین الملک میں اس کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ ملک کے دین الملک میں مذہب مراد نہیں ہے، دین الملک میں اس کی حکومت مراد ہے، اور اس حکومت میں حضرت یوسف اتنے بے بس و بے اختیار تھے کہ جب تک وہ قانون اجازت نہ دے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ حالانکہ ایک بڑے وسیع اقتصادیات کے دائرے میں آپ کو مکمل بادشاہی حاصل تھی، لیکن فرعون نے دی ہوئی تھی، یا فرعون تو نہیں تھا، وہ الملک جو بھی تھا اس نے دی ہوئی تھی، اس کی اطاعت سے جتنی آزادی تھی وہ آپ استعمال کرتے تھے۔ جو بات باہر تھی اس میں آپ بے اختیار تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ دین الملک میں ہی اس کے ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے وہ چھوٹا سا واقعہ نظر آتا ہے بظاہر، اور بعض مفسرین سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی یہ ترکیب تھی کہ وہ بانٹنے والا ڈول جو خاص سونے کا اور اس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیں۔ ہرگز یہ ترکیب حضرت یوسف کی نہیں تھی، کیونکہ قرآن کریم بالکل واضح طور پر فرماتا ہے کدنا علی یوسف، ہم نے یہ ترکیب کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ تو مالک ملک ہے، وہ چاہتا تو ویسے ہی رکھ دیتا، اور یہ خدا کی عجیب شان ہے کہ جو احکامات ملکوں کے متعلق جاری فرماتا ہے خود بھی ان کی پابندی کرتا ہے، ان کو توڑتا نہیں، لیکن پابندی کرتے ہوئے انہی میں سے رستہ نکالتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم کا بیان چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے دکھانے والا ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے منشاء اور تقدیر کے مطابق ایسا فیصلہ ہوا کہ قانون اپنی جگہ بحال رہا اور حضرت یوسف کی مراد پوری ہوئی۔ بس مسلم اور فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس چھوٹے بھائی کو لائے تو وہ ان کو وہاں کے بادشاہ کے قوانین کی روح سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کے لیے خود ایک تدبیر کر دی۔ چنانچہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ۔ سورہ یوسف آیت 9، آیت 9 ہی ہے، یا رکو 9 لکھا ہوا پتہ نہیں، عجیب غریب حوالے دیتے ہیں ہمارے حوالے دینے والے بھی، رکو لکھ کے اس کو 9 لکھا ہوا ہے، اس کا کیا تعلق ہوا؟ یہ 9واں رکو ہوگا، حالانکہ دستور آیت کا حوالہ ہونا چاہیے۔ یعنی اسی طرح ہم نے تدبیر کی کیونکہ وہ بادشاہ کے قوانین کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، ہاں مگر اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ ایسا ہی چاہتا۔ فتح البیان میں ہے کہ بادشاہ مصر کا قانون اور تھا
اور اس کی شریعت اور تھی، بس خدا تعالیٰ نے الہاماً یوسف کے بھائیوں کے منہ سے نکلوا دیا کہ جو چور ثابت ہو اسی کو غلام بنا کر رکھ لینا۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہوئی ہیں، یہ ہے مکر اللہ، یہ تدبیر، اکٹھی ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جس کے پاس نکلے اسی کو رکھ لو۔ اب یہ بھی تو تصرف کے سوا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح اجعلنی علی خزائن الارض کے نیچے لکھا ہے کہ قد استدل بہذہ علی ان یجوز تولی الاعمال من جہت السلطان الجائر بل الکافر ہے یا بل الکافر ہے، من جہت، شاید دونوں جگہ لگتا ہو، من جہت السلطان الجائر بل الکافر ہے۔ اچھا، سلطان خواہ جائر ہو خواہ کافر ہو، دونوں صورتوں میں لمن وثق بالنفس ہی بالقیام بالحق، یعنی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ظالم بلکہ کافر بادشاہ کی طرف سے عہدوں کا قبول کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اپنی جان پر اعتبار رکھتا ہے کہ وہ حق کو قائم رکھ سکے گا۔ اب یہ جو عہدوں کا قبول کرنا، یہ ایک بہت اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ انگریزی حکومت ہو یا غیر انگریزی حکومت ہو، آج کی ہو یا گزشتہ زمانوں کی حکومت ہو، حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو جو عہدہ ملتا ہے وہ ان کے لیے جائز ہے، اور مسلمان حکومتوں کی طرف سے غیروں کو جو عہدہ ملتا ہے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ یہ دستور ملک ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کے قیام سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی شریعت کو چلا سکے، کیونکہ جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائی کے معاملے سے ظاہر ہے، کافر کی ملازمت کے لیے یہ شرط نہیں کہ مومن اپنا ذاتی خیال چلا سکے، اور ساری زندگی حضرت یوسف نے اسی طرح غیر کے قانون کی تابع زندگی بسر فرمائی۔ کافر کی ملازمت کی یہ شرط نہیں کہ مومن اپنا ذاتی خیال چلا سکے، بس حق کی حفاظت سے یہی مراد ہے کہ ظلم کی باتوں میں ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ بس حضرت یوسف کے معاملہ سے بھی ظاہر ہے کہ خواہ گورنمنٹ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی وفاداری ضروری ہے۔ اب یہ عنوان ہے حکومت کی اطاعت کا حکم احادیث کی روح سے۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی حکومت کی اطاعت کا خاص حکم پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک و منشطک و مکرہک و امرات و اثرت علیک، یعنی تم پر واجب ہے کہ حکم ماننا اور اطاعت کرنی، تنگی میں، کشائش میں، خوشی میں، ناراضگی میں، اور اس وقت بھی جب تمہارے حقوق تلف کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جنہوں نے یہ پانی بھیجا تھا ان کا بھی حق ہے، کبھی کبھی انگلی لگا دی جائے، وہ بیچارے دیکھتے ہوں گے کہ کیا فائدہ ہوا۔ اگر ہم پر ایسا، یہ اب سوال ہے، دیکھیں یہ لگی نہیں نا ضرورت واقعی پڑ گئی۔ اسی طرح روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا نبی اللہ ارائیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنہ ثم سألہ، أعرض عنہ ثم سألہ۔ اب یہ جو لفظ أعرض عنہ ہے یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے، جس کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا، پھر بعض لوگوں نے نہ سنا ہو تو ان کو بھی سامنے رکھوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، یعنی اے نبی اللہ، کسی نے سوال کیا بتائیے تو صحیح
کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مقرر ہوں جو اپنے حق تو لے لیں اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ نہ دیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے پہلے تو اس کے سوال کا جواب نہ دیا، لیکن جب اس نے دوبارہ دریافت کیا تو فرمایا یہ طریق خاص حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ وہی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ ہر ایسے معاملے میں سب سے پختہ حدیث قدسی کا یہ نشان ہے۔ سب سے پختہ نہیں تو یوں کہہ دیں گے کہ جہاں واضح طور پر فرمایا گیا ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کے بعد حدیث قدسی کا یہ ایک نشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا جس کا فوری طور پر قرآن میں یا پہلی الہی تشریحات میں ذکر نہ ملتا ہو یا ذکر ہو اور آپ کی توجہ نہ گئی ہو تو کبھی اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے تھے۔ ما ینطق عن الہوا کا ایک یہ معنی بھی ہے، کبھی ایک جواب بھی اپنی طرف سے نہیں دیا، رک کر انتظار فرماتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیا، اتنے میں وہی نازل ہوتی تھی۔ وہ جو بخاری کی کتاب کی وہی کی حدیث ہے جس میں آئندہ زمانے میں امت میں سے ایسے انسان کے آنے کا ذکر ہے جو آسمان سے بھی تارے بھی نوچ لائے، اس حدیث میں یہی طرز تھی جو آپ نے اختیار فرمائی۔ سوال ہوا من ہم یا رسول اللہ، یا من ہاؤلا ہے، منہ ادھر پھیر لیا، پھر فرمایا، پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس طرح منہ کر لیا، پھر اتنے میں معلوم ہوتا ہے وہی نازل ہو گئی اور وہ حدیث ایک حدیث قدسی بن گئی ہے۔ بس اسی طرح یہاں یہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے کیے کی جزا پائیں گے، تم اپنے کیے کی جزا پاؤ گے۔ حضرت مسلم موعود کا استنباط مزید یہ ہے ان احادیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا یہ مطلب ہو کہ صرف مسلمان حاکم کی اطاعت کرو دوسرے کی نہ کرو۔ اشارتاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ کوئی شخص کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ کسی خاص ملک یا خاص بادشاہ کے ماتحت رہے، لیکن اگر کوئی شخص خود ایک ملک کو چنتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ پھر اس ملک کے آئین کی اطاعت کرے اور حکومت کے خلاف مقابلہ کے لیے نہ کھڑا ہو جائے۔ آج کل کے زمانے میں تو حکومت کی چار دیواریاں ایسی وضاحت کے ساتھ مقرر ہیں، حکومت کی باؤنڈریز، کہ ان کے بعد کسی قسم کا حاکم وقت کی حکومت سے یا اس کے اولو الامر ہونے سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے کسی بادشاہت میں داخل ہوں گے، حالانکہ پرانے زمانے میں ایسے علاقے بھی ہوا کرتے تھے جو بادشاہتوں سے آزاد ہوتے تھے، نو مینز لینڈ ہوتی تھی، جیسا کہ مکے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جن مسلمانوں کو آپ نے عہد شکنی سے بچنے کی خاطر مدینے آنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے رستے میں صحرا میں ایسی جگہ بنا لی جن پر کسی کی حکومت نہیں تھی اور اپنی زمین بنا لی۔ بعد میں اسلامی فتوحات میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ بس آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، جہاں بھی بھاگ کے جائیں گے وہاں کوئی نہ کوئی حکومت موجود ہوگی اور آپ کا اس حکومت میں داخل ہونے کے ساتھ یہ ایک لازمی عہد ہوگا جو آپ کو باندھنا پڑے گا، خواہ بظاہر منہ سے اقرار کریں نہ کریں، لیکن آپ کو اجازت مل ہی نہیں سکتی کسی حکومت میں جانے کی جب تک یہ عہد داخل نہ ہو کہ تم ہماری اطاعت کرو گے۔ رسول الامر منکم تو سب مولوی کر رہے ہیں، نکال کے دکھاؤ کوئی مولوی، پاکستان کے مولوی یہاں آئے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو انگریز حکومت کا انکار کرے کہ اولی الامر نہیں؟ مجال نہیں کسی کے انکار کرے۔ کون سے ملا جرمنی جاتے ہیں یا بیلجیم جاتے ہیں جو اولی الامر کی یہ معنی کرتے ہیں جو ہم پر ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خود وہ معنی کر سکتے ہی نہیں۔ اگر آج یہ اولی الامر کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں اور ساری حکومتوں کو پاکستان مطلع کر دیں کہ یہ صرف مسلمان حاکم کی اطاعت کریں گے، غیر مسلم کی نہیں کریں گے،
تو سب کے پاسپورٹ ضبط یا ویزا ختم. ساری دنیا کو ملا کی مصیبت سے نجات مل جائے گی. تو اس رمضان میں یہ بھی آزما کے دیکھیں. یعنی خدا نے طاقت نہیں دی ان کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف کوئی اور ترجمہ کر سکیں اس آیت کا. یہ اولی الامر ہے. یعنی حضرت مسیح موعود اولی الامر ہیں کہ جو بات کہہ دی وہی پتھر کی لکیر ہو گئی، اور ان کی عملی زندگی اس کے خلاف کسی قسم کا اظہار ناراضگی کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. یعنی غلط کہنا تو درکنار، اظہار ناراضگی بھی کہیں نہیں کر سکتے. یہاں کہیں کسی مولوی نے اگر کہا ہو کہ یہ غیر مسلم حکومت ہے ہم نہیں مانیں گے تو مجھے اطلاع کریں، فوراً یہاں کی حکومت اس کو ملک بدل کر دے گی. تو اولی الامر وہ ہوتا ہے جو اس کی بات، یعنی روحانی اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا امر عملاً چھا کر ثابت کر دیتا ہے کہ یہ الہی امر عطا ہوا ہے. اس کی ایک دوسری مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ فرمایا یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ دشمنوں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. اب جہاد کے خلاف تو یہ ہمارے متعلق کہتے رہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک جہاد کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں مسیح موعود نے حکم دیا ہے. یہ کون ہوتا ہے حکم؟ قرآن میں حکم جاری ہے، مگر اس حکم کو ٹال کے نہیں دکھا سکتے. آج بھی وہی بات ہے. یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا، جہاں جہاں یہ اٹھیں گے غیر مسلم کے خلاف جہاد کے نام پر تلوار اٹھائیں گے، اور انگریز ہوں یا غیر انگریز ہوں، مغربی طاقتوں کے خلاف جہاں بھی تلوار اٹھائیں گے ضرور ہزیمت اٹھائیں گے. اس قانون کو بدل کے تو دکھائیں، کسی ایک جگہ بدل کے دکھا دیں. ہرگز بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ اولی الامر نے کیا ہے اللہ کے منشا کے مطابق. یہ فیصلہ اولی الامر نے کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، جس پیشگوئی میں تھا یضع الحرب. بس جو حکم ہے یہ بھی تو دیکھیں چلا کہاں سے ہے، کہاں سے جاری ہوا اور کس رستے سے پہنچا ہے. محمد رسول اللہ کے رستے سے پہنچا ہے. اب اس حکم کو توڑ کے تو دکھائیں گے. یہ اولی الامر ہے، اصل بادشاہ روحانی امور کا اور دنیاوی امور کا بھی، جو اللہ سے حکم لیتا ہے اور محمد رسول اللہ کی فرمودات کو آگے جاری کرتا ہے. اس کے خلاف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بورڈ کے مترتب قانون نوٹ ہیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضرت مسلم موعود کی اصولات کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو نوٹ سے لی گئی ہیں، لیکن حضرت مسلم موعود نے کہ اپنی کتاب میں کھل کر اس پر روشنی ڈال دی تو وہی کافی ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض مزید حوالہ جات درج ہیں. ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 596. اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن تعویل ہے. پھر الحق دہلی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 184. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو، اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ، کسی اور کو نہیں. یہ جو سارے جو حوالے ہیں نا انگریزی جارج سیل کے، اس سب میں نظر ڈال لی ہے، ان میں کچھ بھی مزید بات نہیں ہے جو
اس مضمون پر آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ اسباب نزول میں بیضاوی کی ایک روایت ہے، ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور وہ عظیم آیت نازل ہوئی جو تمام زمانوں پر حاوی ہے، تمام دنیا پر حاوی ہے، مسلمانوں کے ہر معاملے پر حاوی ہے۔ اس نے کچھ بھی ایسا حصہ مسلمانوں کی زندگی کا نہیں چھوڑا جس پر اثر انداز نہ ہوئی ہو۔ تو اس کو یہ کہنا کہ کسی کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، یہ ساری عبارت میں پڑھ کے سناؤں تو بہت ہی فضول باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جن کا حقیقت حال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اب شاہ عبد القادر وہ شخص تھا جو مسلمانوں سے عیسائی ہو گیا تھا، اور ویری جو مفسر لکھنے والا ہے نا امریکن، اس کا یہ خاص استاد تھا یا مرید تھا، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام تھے۔ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آیت ان معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتی جو دوسرے ملا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑا ملا تھا شاہ عبد القادر۔ یہ صاحب لکھتے ہیں، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور جو اختیار والے ہیں تم میں سے۔ مسلمان کی کوئی شرط نہیں، بالکل درست ترجمہ کیا اس نے۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو صرف اللہ کے اور رسول کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، یہ خوب ہے اور بہتر تحقیق کرتا ہے۔ اس تعلق میں جو بنیادی بات ہے وہ شاید آپ پر یہ ابھی کھلی نہ ہو کہ جھگڑا چل کیوں رہا ہے۔ اصل میں حضرت امام مہدی کے متعلق سارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ یہ کہتے ہیں منکم کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تم میں سے، تو اس سے بعض دوسری احادیث پر بڑا نمایاں اثر پڑتا ہے، تم میں سے ہی ایک ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بحث کو امام مہدی کے حوالے سے ایک الگ حدیث کے ساتھ اٹھایا ہے، اور ان دونوں کو آپس میں باندھنا ضروری ہے۔ حدیث ہے فَأَمَّكُم مِّنكُم، اور وہ امامت کرائے تمہاری، منکم، جبکہ وہ تم ہی میں سے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں منکم سے مراد وہ نہیں ہے جو پہلا منکم تھا، بلکہ امکم منکم کا سے مراد یہ ہے کہ تم ہی میں سے ہو اور تمہاری امامت کرائے۔ اور ایک لمبی بحث اٹھائی ہے اس پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں منکم سے مراد امام مہدی تم ہی میں سے ہو، ایک ہے معاملہ، امام مہدی ہو، وہ امکم منکم، اور تم میں سے کوئی شخص امامت کرا رہا ہو۔ یہ اس وضاحت کے ساتھ اس معاملے کو سمجھیں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم اور أَمَّكُم وَأَمَّكُم مِّنكُم، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، ایک معنی یہ ہے یعنی وہ مسلمان ہوگا۔ دوسرا ہے وہ امام ہوگا وَأَمَّكُم مِّنكُم، اور تم میں سے کوئی شخص امامت کرائے گا۔ یعنی امام تو وہ ہوگا لیکن نماز کی امامت کے لیے ایک اور شخص آگے کیا جائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دستور تھا کہ کسی اور کو امام کے طور پر کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی روحانی امام، امام مہدی آپ ہی تھے، وہ امکم منکم میں
تمہارے میں سے کوئی اس کی امامت کرائے، یہ معنی لیا کرتے تھے۔ اور اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی باریک سے باریک تشریح کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ہو کر خدا نے امام مقرر کیا، دوسرے کے پیچھے کوئی نماز پڑھتے ہو؟ لیکن یہ حدیث اس کا جواب ہے کہ امام ہو کر دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ امکم منکم میں رسول مسیح موعود نے جب یہ طریقہ اختیار کر لیا تو آئندہ کے لیے سب کے لیے یہ جائز قرار دے دیا گویا کہ۔ چنانچہ جرمنی میں جب ظہر عصر کی نمازیں مجھے جمع کر کے اور قصر کرنی پڑتی تھیں تو بعض جگہ ایسا وقت آتا تھا کہ بھاری اکثریت شامل ہونے والوں کی مسافر نہیں ہوتی تھی اور میں اکیلا یا چند میرے ساتھ مسافر، تو طبیعت پہ بڑا بوجھ پڑتا تھا کہ ہم تو قصر کر کے بیٹھ گئے اور سارے کے سارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی اور رسول مسیح علیہ السلام کے یہ طریق، اور اس نے میری مدد کی۔ میں نے اعلان کیا کہ اب امکم منکم کے وہ معنی ہوں گے، تمہارا روحانی امام چاہے میں ہی ہوں، مگر مسیح موعود سے بڑا روحانی امام تو تم میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر حضرت مسیح موعود کے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز تھا اور جائز تھا کہ دوسرا امام آپ کی امامت نماز میں امامت کرائے، تو میرے لیے بدرجہ اولا جائز ہے کہ کوئی اور امام آ گیا ہے۔ چنانچہ میں نے مقرر کر دیے تھے بعض دوسرے امام کہ وہ آگے بڑھ کے امامت کرائیں، اور بعضوں نے اس کو اپنا حق بنا لیا تھا، پھر میں ان کو ہٹا دیا۔ میں نے کہا جو لوکل امام ہے وہ امامت کرائے گا، یعنی کہ مرکزی امام میرے ساتھ ساتھ بھاگی پھر رہا ہر جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ فرض نہیں ہے کہ میں عادی کروں، اس لیے وہ سلسلہ بھی میں نے بند کر دیا تھا۔ تو آئندہ بھی اگر یہ ہو تو لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس کے پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فعل ہے۔ بعض احادیث اطاعت امیر کے متعلق مزید احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم کتاب الامارت ہے، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت و تحریمہا فی المعصیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث مسلم کتاب الامارت سے لی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ معاملہ اولی الامر منکم جو عام استعمال ہے اس سے الگ ہے۔ یہاں روحانی امیر کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے امیر مقرر فرمایا ہو۔ اگر کسی کو اللہ نے امیر مقرر فرمایا ہو تو اس کے نیچے جو چھوٹے عہدیدار ہیں ان کی اطاعت بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہ امیر جو اللہ کے حکم سے تم پر قائم کیا جائے، یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند اس کو حاصل ہو، ایسے امیر کے متعلق فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بس بہت سے لوگ یہ جھگڑا لے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے تو مقامی عہدیدار صدر کی نافرمانی کی ہے، اور ہماری یہ مراد نہیں کہ آپ کی بھی نافرمانی ہے جماعت کی ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ حدیث ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر مقامی صدر ہو یا جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ تمہارے نزدیک ہو، اگر اسے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے تابع ایک صاحب امر نے مقرر کیا ہے تو ہر شخص کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اور نہیں کرے گا تو یہ سلسلہ دور تک نکلے گا۔ یعنی اس کی نافرمانی آخر خلیفہ وقت کی نافرمانی، اور خلیفہ وقت کی نافرمانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو صاحب امر ہیں اس زمانے میں
آپ کی نافرمانی ہوگی، اور آپ اگر صاحب امر ہیں تو محمد رسول اللہ کے تابع صاحب امر ہیں، آپ کی احادیث اور پیشگوئیوں کے مطابق صاحب امر ہیں، تو بات بہت دور تک پہنچے گی، آخر وہیں تان ٹوٹے گی جہاں ٹوٹنی چاہیے۔ یعنی ہر وہ شخص جو الہی نظام میں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی غور کرنے والا غور کر کے دیکھے تو اس کی نافرمانی دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بن جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر یہ بخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، یہ یہاں سے لی گئی ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب او کرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ۔ اب یہ حدیث بھی بعض دفعہ بہت پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے اگر دماغ پیچیدہ ہو اور اس حدیث کے مطلب کو واضح نہ سمجھے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار بھی حکم دیتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس نے معصیت کو حکم دیا تھا اس لیے میں نہیں مانا اور یہ حدیث پھیر دے، تو سارا بنا بنایا نظام کا تار پود بکھر جائے گا۔ یعنی معصیت کا فیصلہ کرنا یہ بھی امیر کا کام ہے، اور اس معاملے کو امیر کو لوٹانا چاہیے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے، واقعتاً ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنے کا میں مجاز نہیں، مگر کچھ تھوڑے سے تأمل کا مجھے اختیار دیا جائے کہ جب تک میں معاملے کو اوپر پہنچا کر معلوم نہ کر لوں کہ معصیت تھی کہ نہیں، اس وقت تک میں رکا رہوں۔ یہ بہت عمدہ موقف ہے، اور اس موقف کو اختیار کر کے ہم نے بعض افریقن ممالک کے دیرینہ جھگڑوں کو حل کر لیا جہاں یہی سوال اٹھا کرتا تھا کہ اگر امیر خلاف شرع فیصلہ دے تو ہم کیا کریں۔ خلاف شرع فیصلہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بہانہ تھا لوگوں کا، ہم سمجھتے ہیں یہ خلاف شرع ہے، اور سمجھوں میں اتنا اختلاف تھا کہ سارے نظام کی تار پود بکھر جاتی تھی اگر اس کو اصول کو اپنا لیں۔ جب میں نے ان سب لوگوں کو مخاطب کر کے تفصیلی خط میں سارا معاملہ سمجھایا، میں نے کہا آپ کے لیے تو ہر وقت یہ بات کھلی ہے کہ جب بھی آپ یہ سمجھیں کہ معصیت کا حکم ہے تو آپ بلا تعامل، آج کل کے زمانے میں تو فیکس کے ذریعے چند منٹوں میں مجھے اطلاع کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جو اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے اطلاع کر دیا کریں اور میں جواباً آپ کو بتا دوں گا کہ یہ فیصلہ آپ کا درست ہے یا امیر کا درست ہے۔ جب یہ فیصلہ جاری کیا گیا تو ان کا معصیت کا بہانہ اڑ ہی گیا، کیونکہ دل جانتا تھا کہ معصیت نہیں ہے، اور دل جانتا تھا کہ اگر میری طرف معاملے کو رجوع کیا گیا تو میں امیر ہی کے حق میں فیصلہ دوں گا۔ اچانک سارا فساد بیٹھ گیا۔ اب شاذ کے طور پر کہیں ہوتا ہے، ورنہ بالکل اٹھتا ہی نہیں، کیونکہ انسان کے دل اپنے حال کو خود بہتر جانتا ہے، خواہ کتنے ہی بہانے پیش کرے وہ اپنی حقیقت حال کو خوب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ نفس کے بہانے ہیں اور حقیقت حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک معصیت کا حکم نہیں ملتا ایک مسلمان کے لیے صرف سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، خواہ اس حکم کو پسند کرے یا ناپسند کرے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو کوئی سماعت اور اطاعت نہیں ہے۔ بس ایسے معاملات میں جہاں بعض دفعہ غلطی سے بعض عہدیدار شریعت میں شریعت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک حکم جاری کر دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، وہاں بلا استثناء ہمیشہ ان کو آخر معذور کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص رکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے۔
لیکن وہ از خود نہیں رکتے، وہ فوری طور پر معاملہ میری طرف بھجوا دیتے ہیں اور کوئی عملی دقت پیش نہیں آتی۔ اس لیے جب سے یہ وضاحت ہوئی ہے ایسے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن شاذ کے طور پر سال میں 1 یا 2 دفعہ ایسے واقعات ضرور میرے سامنے آ جاتے ہیں جن میں دخل دینا پڑتا ہے۔ ایک مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 213 پر یہ حدیث نبوی درج ہے۔ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم پر ایسے لوگ حکمران ہو جائیں جو آپ کی سنت کی پیروی نہ کرتے ہوں اور نہ ہی آپ کے حکم کے تابع دار ہوں تو ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی اطاعت نہیں جو اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرتا۔ اب اس حدیث کے الفاظ پر گہری نظر سے غور ضروری ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، معاذ نے یہ عرض کیا کہ جب ہم پر ایسے لوگ حکمران ہو جائیں تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ عمرہ مراد نہیں ہے، بالکل کھلی بات ہے۔ اور ایسے حکمرانوں کی پیشگوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایسے ظالم حکمران آ جائیں گے جو شریعت کے خلاف اپنی دھونس جمائیں گے اور خدا کے دین کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں جن دینی معاملات میں وہ دخل دیں گے، اگر تم ان کا انکار کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے آزاد کرتا ہوں کہ ان کی اطاعت کرو۔ بس امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ خود ایسے حکمرانوں کی اطاعت سے امت کو آزاد کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جس میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یا کسی روحانی امیر کے پاس جا کر پوچھتا کہ میں اس میں کیا کروں۔ اس لیے یہ افراتفری کا عالم، اینارکی کا عالم اس زمانے میں آیا ہے جس زمانے کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی کہ ملوکیت کا ایک ایسا دور آنے والا ہے۔ اس کو عام پر محمول نہیں کیا جا سکتا، نہ اس دور میں جب کہ خدا تعالیٰ نے امارت کو دوبارہ قائم فرمایا ہے اس حدیث کو عذر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات خوب کھل گئی ہے، جس بات میں حدیث ہے دو منصور سے لی گئی ہے، یہ تو روایت تو کمزور صحیح، مگر چونکہ میں نے اپنا اصول بنا رکھا ہے کہ اگر بات پختہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتی ہو تو ہمیں ضرور اس کو قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ 1300 سال کے بعد حدیث ظاہر ہوئی ہو۔ امر حدیث قرآن کے مطابق ہو، امر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ہو، تو ہمیں سے کیا غرض ہے کس نے روایت کی ہے؟ کسی نے نامی کی ہوتی تو ہم اس کو قبول کرتے، اس کے سوا مفر ہی نہیں ہے۔ بس یہ بھی ان حدیثوں میں سے ہے۔ حضرت حسن سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات میں خالق کی معصیت ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اب خالق کی معصیت ایک ایسا امر ہے جس کا پیمانہ ہر انسان کے دل میں رکھ دیا گیا ہے۔ خالق کون ہے؟ جو حمد کے لائق ہے۔ خالق وہ ہے جس میں ایک ادنا بھی کمزوری نہیں پائی جاتی، بس ایسا خالق جس میں ایک ذرہ بھی کمزوری نہیں اور ہر بات حمد کے لائق ہے، اس کا ایک دل کے اندر ایک ایسا عکس رکھ دیا گیا ہے جو فطرت کا عکس ہے، جو ہمیشہ صحیح فیصلہ دے گی اگر کوئی انسان خود اسے داغدار نہ کرے یا بدنیتی کے ساتھ اس کی طرف بات منسوب نہ کرے۔ فطرت انسانی اس معاملے میں دنیا میں ہر جگہ وہی فیصلہ دے گی جو کسی اور جگہ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کو جھوٹ سمجھے گی، غلط کو غلط سمجھے گی، حکم کسی کے حق تلفی کو حق تلفی سمجھے گی۔ یہ وہ معاملات ہیں جو توحید باری تعالیٰ کو کل عالم پر نافذ کر دیتے ہیں۔ بس اس حدیث میں یہ بہت عمدہ معاملہ ہے
کہ فرمایا خالق کی طرف رجوع کرو۔ اگر تمہارے نزدیک وہ خالق جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، صرف مسلمان ملکوں کو پیدا نہیں کیا، اگر وہ خالق اس قسم کا حکم دے سکتا ہے اور تمہاری فطرت اس کے حق میں گواہی دیتی ہے اور ہر ملک میں وہ حکم نافذ کیا جا سکتا ہے، یہ شرط ہے جو اس میں مضمر ہے، تو پھر تمہارا حق ہے کہ تم اس اساس سے انکار کر دو، خواہ وہ کسی ملک کا کہیں کا بادشاہ ہو، کسی بھی قوم یا دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اب ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، شاید شیعوں کو یہ قبول ہو۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت درج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ایک انصاری شخص کو ان کا امیر مقرر کر کے انہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کو ان پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا، یہ میں پہلے بیان نہیں کر چکا؟ آگ جلاؤ، اس میں چھلانگیں لگا دو، بیان نہیں کر چکا اس سے؟ اچھا، جھگڑا ہوا کہ امیر کی اطاعت کہاں تک فرض ہے۔ اس پر اس امیر نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ، پھر اس میں چھلانگیں لگا دو۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی، لیکن جب اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ہے خالق کی اطاعت۔ فطرت بولی ہے کہ اللہ نے تم ہمیں آگ سے بچانے کے سامان پیدا کیے، یہ کون ہوتا ہے ہمیں آگ میں جلانے کا حکم دینے والا؟ لکڑیاں اکٹھے کرنے تک تو سب جی سائیں، حاضر سائیں، لیکن جب آگ روشن ہو گئی اور بھڑک گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نور عطا فرما دیا۔ یہ حکم ہے جو خالق کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ تمہیں آگ سے بچانے کے سامان پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے امیر جو تمہیں آگ میں ڈالے؟ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آگ سے بچنے کے لیے کی تھی۔ بالکل وہی بات ہے، کیسا عمدہ نکتہ ہے۔ یہ ہے خالق کی بات جو فطرت میں نقش ہے، کوئی اس نقش کو مٹا نہیں سکتا۔ ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، کیا ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ اسی کیفیت میں تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی اتر گیا۔ یہ بحث مباحثہ جو ہو رہا تھا، اتفاق سے اتنی سی لکڑیاں تھیں اس زمانے میں اکٹھی کی گئی تھیں، وہ جل بوجھ کے خود ہی ٹھنڈی ہو گئی، جس کا مطلب 3-4 گھنٹے تو لگے ہوں گے اس بحث مباحثے میں۔ اور اس عرصے میں امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس میں سے نہ نکلتے۔ یعنی معصیت جو خدا کی معصیت ہے وہ اتنی کھل جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص بہانہ بنائے کہ مجھے امیر نے حکم دیا تھا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اولی الامر کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک قافلے کے امیر کو، اور شیعہ کہتے ہیں وہ خود اولی الامر تھے۔ تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ روایت تو شیعہ مانیں گے نا کم سے کم، کہ حضرت علی کا فیصلہ ہے، ان کی روایت ہے، بخاری میں درج ہے، اور اس حدیث سے میرے علم کے مطابق کبھی کسی شیعہ نے انکار نہیں کیا، اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ اولی الامر کون ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم سب پر غالب ہے، اور جب اللہ کا حکم غالب ہو تو دکھائی دیتا ہے صاف، اس میں کسی اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلم کتاب الامارہ سے ایک اور حدیث اسی تعلق میں یوں درج ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا، یہ تنگی ہو یا آسائش، خوشی ہو یا ناخوشی، ہر حال میں ہم آپ کی بات سنیں گے۔
آن حضرت سے ہم نے یہ عہد دیا، اہل بیت کے وقت یہ عہد کیا، اور اطاعت اور فرما برداری کریں گے خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، نیز ہم ان لوگوں سے جو کام کے اہل اور صاحب اقتدار ہیں مقابلہ نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ ہم کھلا کھلا کفر دیکھیں اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برہان آ جائے کہ حکام غلطی پر ہیں۔ جب یہ برہان آئے گی تب ہم رکیں گے، ورنہ نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اور حق بات کہیں گے۔ کتاب اللہ کے پابند کی اطاعت لازم ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیا کریں، میں یہ بار بار دیکھنا نہ پڑے، وقت بتا دینا۔ یحییٰ بن حسین بیان کرتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ انہوں نے اپنی دادی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع میں سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم پر ایک غلام کو حاکم مقرر کیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تم کو چلانا چاہے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ بس نظام جماعت احمدیہ میں تو کتاب اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، 100% کتاب اللہ اور کتاب اللہ کی باریکیاں، نہایت لطیف تقویٰ کی باریک راہوں پر احکامات مبنی ہیں۔ ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ عذر رکھ لے کہ اللہ کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے؟ یہ نفس سے امارہ کا حکم ہے جو بار بار امر دیتا ہے۔ اور میں پھر یہ وضاحت کر دوں کہ جب سے میں نے ایسے لوگوں کو یہ کھلی چھٹی دی ہے کہ بلا تاخیر مجھے فیکس کے ذریعے بتا دیا کرو، انہوں نے بتانا ہی بند کر دیا، کیونکہ مقامی طور پر جھگڑا تھا جب تک مجھ تک نہیں پہنچتا۔ اب ایم ٹی اے کی یہ بھی تو خوبی ہے، اور اس نئے دور کے فیکسز کے زمانے کی، کہ ہم بالکل ایک جان ہو گئے ہیں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ فیجی آئی لینڈ میں سنی جا رہی ہے، اور اگر وہاں ذرہ بھی کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے پر، درس ختم ہونے سے پہلے پہلے یہاں فیکس پہنچ جائے گی۔ تو اب ہم ایک ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کو ایک کرنے کا معاملہ اللہ نے صرف مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی اور طاقت نہیں دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے دنیا کو ایک کر دیا ہے۔ بس یہ بولتے رہے، ہم جن کو بولنے دیں ان بیچاروں کو، انہوں نے غصہ تو نکالنا ہی ہے نا کسی طریقے سے۔ لیکن افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب غصہ نکالتے ہیں تو اپنے لیے جہنم کا انتظام کرتے ہیں، جس کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نار جہنم بہت خبیث چیز ہے، یعنی بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر کسی مولوی کا ہاتھ تھوڑا سا جل جائے کسی چیز سے، اس وقت وہ سوچے کہ آئندہ جب اس کا چہرہ جھلسایا جائے گا ان باتوں پر وہ جو جانتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب مولوی جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں دل سے گواہ ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کے باوجود بولی چلی جاتے ہیں۔ مجھے ان پر رحم آتا ہے، چاہے آپ مجھ پہ اس پہ غصہ کریں یا نہ کریں، مجھے واقعتاً رحم آتا ہے۔ اور جب بھی کبھی میں آگ کو دیکھتا ہوں تو میرا خیال ان کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو کیا بنے گا۔ بس اگرچہ دعا ہماری یہی ہے کہ ان کو ٹکڑے کر دے، ان کے بڑوں کو، شریروں کو سزا دے دے، مگر مجبوری کی بات ہے یہ۔ ہرگز میں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ اس حالت پر مریں۔ صرف ان کو دعا پہنچے گی جو لوگوں کے لیے جہنم بھڑکانے کا انتظام کرتے جاتے ہیں، اور کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے ان کو۔ بس اس خاطر کہ یہ دائرہ کم ہو جائے، بجائے اس کے کروڑوں ان کی وجہ سے سزا پائیں، یہ چند اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی رکھا ہے، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، انہیں ضرور جہنم کا منہ دیکھنا ہے، تو ان کے لیے ہماری مجبوری ہے، اس میں ہم بے اختیار ہیں۔ مگر یاد رکھیں اس مجبوری میں بھی رحم کا عنصر شامل ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ اس عنصر کو اپنے دل میں غالب دیکھتا ہوں۔ غلطی سے لگ گیا۔ یہ جو بہت لمبی ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، اس میں کوئی الگ خاص بات ہے؟ چلیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت حرف اشعری
بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا، اور میں بھی تم کو ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب الفاظ بڑے محتاط ہیں، اور حضرت زکریہ کا حوالہ حضرت یحییٰ کا حوالہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ میں اس لیے ان 5 باتوں کا حکم نہیں دے رہا کہ یحییٰ بن زکریہ کو حکم دیا گیا تھا، کس حکمت سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ دیا گیا تھا، لیکن یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ جماعت کے ساتھ رہو، امام وقت کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو، دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ بس جو شخص جماعت سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا، اس نے گویا اسلام سے گلو خلاصی کرا لی۔ یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ان معنوں میں ہے کہ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق ہے، اور دوبارہ اس دنیا میں جس ایلیا نے آنا تھا وہ چونکہ یحییٰ کی شکل میں آیا تھا، اس لیے ہمارے دور میں جس ایلیا نے نازل ہونا تھا وہ ایک معنوں میں یحییٰ کا مثیل بن گیا، اور یہ بحثیں بہت اٹھائی گئی ہیں۔ یہ 5 باتیں بالکل وہی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں، اور دوسری الہی کتب میں اس ترتیب سے کہیں درج نہیں ہے، بس لازماً یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں ایک پیشگوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ امام جو یہ باتیں کرے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کی باتیں ہیں، وہ میری باتیں ہیں جو خدا نے مجھے حکم دیا ہے، وہ ان باتوں کو آگے جاری کرے گا۔ اب دوبارہ یہ حکم سن لیں، یہ بین ہی جماعت احمدیہ کے اوپر اطلاق پانے والے احکامات ہیں، اور اس سے پہلے دیگر الہی کتب میں آپ کو کہیں اس طرح نظر نہیں آئیں گے اس ترتیب کے ساتھ۔ فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، اور جو نہیں رہتا اس کے مطابق وہ بھی میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ بھی میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بڑی تاکید ہے کہ جماعت کا دامن نہ چھوڑو، اس کے ساتھ رہو، امام وقت کی باتیں سنو۔ بڑی تاکید فرمائی آپ نے کہ میرے بعد وہ قدرت ثانیہ آئے گی اور وہ وقت کی امام ہوگی، اس وقت اس کی بات سننی پڑے گی، لازماً اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ حکم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ جماعت کو دیا، اور اس کی اطاعت کرو، امام وقت کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ سنیے، دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو۔ اب بتائیں کھل گیا کہ نہیں معاملہ؟ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ آج صرف ہماری ایک جماعت ہے جس کو دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ دل درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس پیار سے اور کس محبت سے ہمارا ذکر فرمایا جو اور کسی پر اطلاق نہیں پا رہا۔ سب دنیا میں ایک ہم ہی تو ہیں جو اس حکم کے مصداق ٹھہرتے ہیں، دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ بس جو شخص جماعت سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا، اس نے گویا اسلام سے گلو خلاصی کرا دی۔ دین کی خاطر الگ ہو اور جہاد کرو۔ اب بتائیں تلوار کے جہاد کا کون سا موقع رہ گیا باقی؟ دین کی خاطر وطن چھوڑو اور جہاد کرو۔ اگر جہاد ممکن ہوتا اس زمانے میں وطن چھوڑ کر، تو تلوار کے جہاد کی کوئی گنجائش یہاں موجود تھی، لیکن جس زمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ دین کی خاطر وطن چھوڑنے پڑیں گے، وہاں وہ زمانہ بتا رہا ہے کہ تلوار کے جہاد کی گنجائش نہیں، اسی جہاد کی گنجائش ہے جو جہاد اکبر ہے اور جو احمدی ساری دنیا میں کر رہے ہیں، یعنی جہاد بالقرآن، نہ کہ جہاد بالسیف۔ جہاد بالقرآن ہی ہے جو اولیت رکھتا ہے، اور جہاد بالسیف ایک ثانوی جہاد ہے، جیسے
پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جاتا ہے، مگر تیمم بھی فرض ہے جب پانی نہ ہو۔ بس جہاں جہاد کا حکم اطلاق پائے گا، اگر جہاد بالقرآن ممکن نہ رہے اور مجبور کر دیا جائے کہ جہاد بھی سیف کیا جائے، تو وہ اولیت ہو جائے گی اس جہاد کو۔ اس کو آپ تیمم کہہ کے رد نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کو بھی رد نہیں کر سکتے۔ وہ ایک قائم مقام حکم ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے اور مکمل ہے۔ اس کے علاوہ آگے بھی حدیث چل رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ نظام جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب دیکھیں، دوبارہ نظام جماعت میں شامل ہو جائے، اس سے زیادہ واضح جنہوں نے جماعت احمدیہ کے نظام کی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے بھی پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور جو شخص جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو شخص جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے، خواہ وہ نظام جماعت کے اندر داخل ہو کر اس کے بہانے، اس کے پردے میں بلائے، وہ شخص جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خواہ ایسا شخص نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے، اگر وہ ان باتوں کی طرف بلائے تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو پھر وہ اگر جاہلیت کی باتوں کی طرف بلائے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اے اللہ جل شانہ کے بندو، یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں انہیں تم بھی مسلمان کہو۔ یہ سارا سلسلہ وہی چل رہا ہے، ایک ادنا سا بھی فرق نہیں۔ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، آگے تحقیق میں پڑھنے کا تمہارا کوئی حق نہیں، تم اس کو ضرور مسلمان کہو، اللہ کے نزدیک اس کا جو بھی معاملہ ہو۔ تو جہاں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان ہو روزہ بھی رکھے پھر بھی، تو فرمایا کہ اگر وہ جاہلیت کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تم اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اتنی تفصیل میں گئی ہے کہ اس زمانے کے سوا کسی اور زمانے پہ اطلاق پا ہی نہیں سکتی۔ یہی تو جھگڑا چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تم سمجھو نہ سمجھو، لیکن تمہیں ہمیں مسلمان کہنے کا جو حق ہے وہ حق چھیننے کا کوئی حق نہیں، اور تمہیں لازماً ہمیں مسلمان کہنا پڑے گا جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس لیے ہم نے دیکھا محاورے میں غیر احمدی مسلمان، غیر مسلم ہم باقی سب قوموں کے لیے محاورہ استعمال کرتے ہیں، لیکن غیر احمدیوں کے لیے ہمیشہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے امام کا انکار کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے شریر ہیں کہ مسلمان کہلا سکتے ہی نہیں، جو خود خدا خان بن بیٹھے وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ لیکن جب تک وہ منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں گے، احمدی بھی ہمیشہ ان کے اس حق کو تسلیم کریں گے اور ان کو غیر احمدی مسلمان کہیں گے، غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ یہی ہمارا طریق ہے۔ فرمایا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں انہیں تم بھی مسلمان کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے جو لوگ میری طرف منسوب ہو چکے ان کا نام مسلمان رکھ دیا ہے، اس لیے ان کا یہ حق تم کبھی نہیں لے سکتے، اور یہ وہ حق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی نہیں چھینا۔ خدا فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں ایمان نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، جو جھوٹے اقرار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ ہے، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں باوجود اس کے کہ تو رسول اللہ ہے، لیکن ان کو مسلمان کہنے کا حق اسی طرح جاری رہے گا۔ تو نے یہ حق نہیں چھیننا، جو حق رسول اللہ نہ چھینے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خدا بتائے، جو دلوں کی باتوں کا واقف ہے،
کہ ان کے دل میں اسلام نہیں ہے، وہ کہ ملانے اپنا بیٹھیں اور خدا بن کر دلوں کی باتیں کریں، اور اگر وہ سچی بھی ہوں ان کی باتیں تو خدا سے بڑھ کر سچی تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں، لیکن غیر مسلم نہیں کہنا جب تک یہ اپنے آپ کو مسلمان۔ بس یہ مولوی لوگ جو خدا بنتے ہیں اور دلوں میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دل میں یہ کہا، یہ آیت ان کو بھی ہمارے سے بچا رہی ہے، کیونکہ جب تک منہ سے یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مجبور بھی کہنا پڑے گا۔ بس یہ اس آیت کا منطوق، اس حدیث کا منطوق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا۔ بہت ہی عظیم الشان جماعت احمدیہ کے حق میں ایک جاری فیصلہ ہے۔ ابھی کل بھی کچھ حصہ اس کا باقی رہے گا انشاءاللہ۔